نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ انتہائی اہم موضوع پر سلسلہ درس یہ شروع ہے۔ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی، یہ اس معاملے میں انتہائی یعنی عدم توازن کا شکار ہے۔ مقصد یہ کہ بیلنس نہیں ہے زندگی میں، معاملات میں بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ہم آگاہ نہیں ہیں، نہ قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کی روشنی میں علماء کے فیصلے ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ فقہ پڑھتے ہیں، نہ کوئی پڑھتے ہی نہیں والا، جب ہمارا مزاج ہی نہیں ہے پڑھنے والا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے یہ کتابیں رکھ کر تجربے کیے ہوئے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ادھر ادھر سے اڑتی چند باتیں دین کی سن لیتے ہیں اور اپنے مطلب کی ان میں سے وہ حصہ لے لیتے ہیں اور باقی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی، اسلام اپنے مطلب کی بات کو لے لینا اور باقی کو اگنور کرنا یہ خطرناک چیز ہے۔ کوئی بھی زندگی کا مسئلہ، کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی راہ عمل بناؤ تو پھر دین کے تمام اس کی سائڈز، تمام جہتیں، اس کے تمام کارنر کو بھی دیکھ لو کہ اسلام نے اس مسئلے میں کیا احکام ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے میاں بیوی کے حقوق، تعلقات، اور یہ بہت بڑا چیپٹر ہے کائنات کا۔ بھائی، اس ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے، ساری کائنات کا خلاصہ نچوڑ انسان ہے۔ یہ اللہ کی آخری مخلوق ہے، یہ فائنل ہے، اور یہ گاڑی چلتی نہیں ہے ان دو کے بغیر۔ یہ جو تسلسل ہے انسانیت کے، ان دو کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے نہ مرد حضرات کو اجازت ہے کہ وہ اپنے مطلب کی آیتیں حدیثیں بس ذہن میں رکھیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات و فرمودات خواتین کے لیے ہیں ان کو اگنور کر دیں، اور نہ خواتین کو اجازت ہے کہ جو اپنے مطلب کی باتیں ذہن میں رکھیں اور جو اللہ رسول کے احکام اپنے شوہروں کے لیے ہیں ان کو اگنور کر دیں۔ جس خدا نے اس کائنات کو بنایا نا، اسی خدا نے اس نظام کو چلانے کے لیے اور خوبصورت رکھنے کے لیے اور پرامن رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے پوری ایک پالیسی بیان بھی دیا ہوا ہے۔ یہ ساری ایک گائیڈ بک بھی شاید دی ہوئی ہے کہ اس پیرامیٹر کے اندر دونوں نے رہنا ہے۔ جو بھی اس کی کسی بھی لمٹ کو کراس کرے گا، بہت آسان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی انسان غلط ہے۔ جب پیرامیٹر موجود ہیں، لائنیں ڈرو ہو چکی ہیں، سب کچھ موجود ہے، آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ احادیث بیان کریں، اور اس کے بعد جب یہ چیزیں بیان ہو جائیں گی تو میں خلاصہ کلام کے طور پر بھی عرض کروں گا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اور ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، دونوں کا انشاءاللہ، دونوں طرف، تاکہ پھر پتہ چلے کہ ہر ایک کی اپنے اپنے ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد دوسرے فریق سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن احوص الجوشامیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ سامی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع یقول، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا فرمایا ہے،
جس میں آپ نے اپنی امت کو اطلاع دے دی کہ آج کے بعد تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے، اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، آپ جس طرح اب میں اس کے بعد یہاں نہیں آؤں گا، اب میرا یہ آخری حج ہے، تو یہ اس کو حج وداع کہتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ہے اسلام کی تاریخ میں۔ آپ نے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے کچھ چیزیں یاد لائیں، وعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ خبردار، یعنی وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر متوجہ کیا، یہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، میں بڑی بات تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اللہ حرف تنبیہ ہوتا ہے کہ ایک انسان غافل ہوتا ہے، خیالات ادھر ادھر اس کے بٹکے ہوتے ہیں، توجہ ادھر کی نہیں ہوتی، تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ عربی میں ہوتا ہے کہ تاکہ سامع، سننے والا، ساری طرف سے ذہن کو سمیٹ کر بس اس ایک بات پر اس کو لگا دے۔ فرمایا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، سن لو، میں تمہیں حکم، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو وصیت کا لفظ استعمال ہے اس کا معنی حکم ہے، میں تمہیں حکم دے کر جا رہا ہوں، یہ میرا آرڈر ہے جس کو تم نے فالو کرنا ہے، کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہنا ہے، خوبصورت طریقے کے ساتھ رہنا ہے۔ فَإِنَّمَا هُنَّ أَوَانٍ عِندَكُمْ، کیونکہ خواتین ایک طرح کی وہ قیدی ہوتی ہیں، بھائی اپنے ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو، گھر کو، زمین کو، ہر وہ چیز کے جن کے ساتھ اس کا دل لگا ہوتا ہے وہ بیچاری چھوڑتی ہے۔ ایک مرد کے لیے چھوڑتی ہے نا، ماں کو چھوڑ دیا جس کے آغوش میں بیچاری پلتی ہے، 15-20 سال اس کے ساتھ رہتی ہے، مانوس ہوتی ہے اس کے ساتھ، وہ باپ کے ساتھ مانوس ہوتی ہے، اس گھر کے ساتھ مانوس ہوتی ہے، اس زمین کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتی ہے، دیگر اس کے سہیلیاں ہوتی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ جن کے ساتھ وہ پرورش پائی ہے وہ شادیاں بڑی بڑی دور ہو جاتی ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک انسان کے لیے جاتی ہے۔ تو قیدی بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو ساری دنیا سے ہٹا کر ان کو ایک مقام پر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو عورتیں بھی ایک قسم کی قیدی ہوتی ہیں جو ساری اپنی محبوب چیزوں کو، ساری پیاری چیزوں کو چھوڑتی ہیں، پر کسی کے لیے چھوڑتی ہیں نا، جس کے فرمایا اوان عندکم، فرمایا لیس تملکون منہن شیئا، یہ وہ بہت انتہائی غلط تصور ہے ہماری سوسائٹی میں۔ فرمایا تم ان کے مالک نہیں ہو، اللہ نے جس طرح تمہیں آزاد پیدا کیا ہے نا وہ بھی ایسے ہی آزاد ہے، تم ان کے مالک نہیں ہو، ان کے جسموں کے تم مالک نہیں ہو۔ ایک خدا کے نام پر ایک خدا کا سلسلہ ہے، بس اس کے علاوہ تمہارا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے چاہو ان کو استعمال کرو، جو چاہو ان کے ساتھ کرتے رہو۔ فرمایا لا تملکون منہا شیئا غیر ذالک، ما سوائے ایک چیز کے جو نکاح کا مقصد ہے، تم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو۔ کوئی وہ آزاد ہیں، آزاد رہیں گے قیامت تک، آزاد ہیں وہ، جیسے تم آزاد ہو، خدا نے جب پیدا ہوتے تھے کہ آزاد انسان کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہو، وہ بھی ایسے ہی آزاد ہیں جیسے تم آزاد ہوتے ہو۔ جیسے تمہارے جسم کا کوئی مالک نہیں ہے، تم بھی ان کے جسم کے مالک نہیں ہو۔ جیسے تمہارے جسم سے وہ لطف اندوز ہوتی ہیں، ایسے تم بھی ان کے جسم سے لطف اندوز ہوتے ہو، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک نسل انسانی کو سلسلہ چلانے کے لیے ایک معاملہ ہے، اور وہ دونوں جانب سے، وہ ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کسی بھی قسم کے ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر سوائے ایک صورت میں کہ وہ کوئی ایسا اعلانیہ اوپنلی
جرت کے ساتھ بے حیائی کا کام کریں، کوئی گناہ کا کام اوپنلی کریں، جب تک وہ کسی بھی گناہ میں انوالو نہ ہوں تمہیں کوئی اجازت نہیں ان پر سختی کرنے کی۔ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ بے حیائی کا چونکہ نکاح کا معاملہ تو حیا کا ہے نا جی، اس کے خلاف ورزی کریں گے تو سختی کی جائے گی۔ جب تک یہ نہ کریں ان پر سختی نہیں ہو سکتی۔ جن چیزوں پر کچھ کرنا چاہیے ان پر ہم کرتے نہیں ہیں، اور جن پر بالکل نہیں کرنے چاہیے ان پر سختی کرتے ہیں۔ بے حیائی سب میں سچی بات ہے، میں نے کئی بار میں نے کہا آج کا مرد بے حیائی کی آخری ڈگری پر چلا گیا معذرت کے ساتھ۔ میں نے خود دیکھا ہے، بچی بیچاری شادی شدہ اس کو دلہن بنا کر لاتے ہیں، اور مرد اپنے دوستوں کو لے کر اس کے بیڈ روم میں لے کر جاتا ہے، یہ میرا بیڈ ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کو دیکھ لو۔ اس سے بھی زیادہ کوئی بے حیا ہے؟ دنیا میں صرف جو دو جانور بے حیا ہیں، جانور میں بھی بے حیائی نہیں ہوتی، یا کتا بے حیا یا خنزیر بے حیا ہے۔ کتر بے خنزیر کے علاوہ کوئی جانور بھی بے حیا نہیں ہے، یہ دو، اور دونوں ہی پلید ہیں، دونوں ہی ناپاک ہیں۔ جو نوجوان اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دکھاتا ہے، اس کا بیڈ دکھاتا ہے، اس کا کمرہ دکھاتا ہے، اور جو کیمرے مین کو کہتے پوز بنانے کے لیے تم ایسے کرو، اس کے جسم کے حصوں کو ہاتھ لگانے، بھائی کپڑے اگر جسم نہ بھی، اس کو کپڑے کو ہاتھ لگانا بھی کپڑا جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے بھی حیا ہو گئے ہیں کہ وہ کیمرہ مان نوجوان ہوتے ہیں اور ان کو دلہنوں کو جب ہاتھ لگاتے ہیں، جی ذرا ایسے کرو نا، میں تیرا پوز بنانا ہے، میں نے کتنی بے حیائی کی کام ہے۔ بہرحال جہاں انسان کو غصہ آنا چاہیے، اچھا ایسے ہی مردوں کو میں روز باتیں کرتا رہتا ہوں، بنا تنا کر مکس گیدرنگ میں اپنی بیویوں کو لے جائیں گے ساتھ، ہزاروں سینکڑوں لوگ اس کی بیوی کو دیکھتے ہیں، اور بھائی یہاں سختی کر، نہیں جا سکتی تو میری بیوی ہے کہ 100 مردوں کی بیوی ہے، تو میری بیوی ہے۔ جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں تو کرتے نہیں ہیں، اور جہاں غصہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتے۔ میں انشاءاللہ پوری تفصیل عرض کروں گا، صرف 4 چیزیں جن پر اجازت ہے، ان میں سے ایک بھی کام نہیں جس پر آج ہم غصہ کرتے ہیں۔ شرعی احکام میں انشاءاللہ پوری تفصیل عرض کروں گا، کس مقام پر اور سختی کتنی کی جا سکتی ہے، یہ بھی تفصیل موجود ہے کتابوں میں، کہاں تک اجازت ہے، اس کا آگے تمہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا الا یاتنا بفاحشۃ مبینہ، بے حیائی میں انوالو ہوں تو پھر سختی کر سکتے ہو، اگر بے حیائی میں انوالو نہیں ہے تو پھر تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فإن فعلنا فاہجروہن فی المضاجع، اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ۔ اسٹریٹ وے سختی کرنے کی اجازت بھی نہیں، اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ، اپنی ناراضگی کو شو کرنے کے لیے اس کے بیڈ کو چھوڑ دو، تاکہ اس کو پتہ چل جائے بھائی یہ میرے شوہر کو تو میری یہ حرکت پسند نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا مارنا، اس کے لیے میں صبح پڑھ مارنے کے کیا رومال کے ساتھ، اور رومال کو نا ایسے دورہ کار کہنے دو اس کے ساتھ، اس کی بڑی پابندیاں، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر پابندی لگائی ہے۔ کوئی ایسی بیوی کو نہیں مار سکتے جس سے کتنی پابندیاں ہیں۔ نیت پر پہلے پابندی ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہی ہے کہ تیری نیت کیا ہے، کس وجہ سے تو مارنا چاہتا ہے، پہلے نیت تو شو کرنا کیوں مارنا چاہتا ہے۔ پھر یہ پابندی ہے کہ تو جب مارے تو تیری نیت اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے یا اگلے کی اصلاح ہے۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل کلیئر میں کہہ رہا ہوں، غصہ اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے بیوی کو شریعت میں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے جو اجازت دی ہے سختی کرنے کی، اس کی بہتری کے لیے کہ وہ ایک غلط کام کر رہی ہے تاکہ وہ غلط کام سے واپس آ جائے، اپنی تسکین کے لیے نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر مبرح، ایسی مار کی اجازت نہیں ہے
کہ جس سے اس کے جسم پر خراش آ جائے، بروز آ جائے جس کو انگلش میں کہتے ہیں، کوئی ضرب کا نشان نظر آ جائے، ضرب کے بعد وہ وہاں جسم پر نظر آ جائے، اس کے چمڑے پر پتہ چلے کہ یہاں پر کسی نے ضرب لگائی ہے، ایسی مار کی بالکل اجازت نہیں، چاہے وہ ہاتھ کے ساتھ ہو، چاہے پاؤں کے ساتھ ہو، چاہے کسی بھی چیز کے ساتھ ہو، اجازت نہیں ہے کہ اس کے جسم پر نشان پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نشان جس سے پڑے وہ ایسی مار۔ اچھا مجھے بتاؤ، اچھا پھر جسم کے اعضاء کہاں مار سکتے ہیں کہاں نہیں مار سکتے، یہ بھی بالکل ڈسکرائبڈ چیزیں ہیں۔ چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے جسم کے نازک اعضاء کے جو سنسیٹیو اعضاء ہیں وہاں پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی کسی قسم کے ایسا کہ جس سے بروز آ جائے، نشان پڑ جائے کہ مارنے کے بعد دیکھے تو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کسی نے مارا ہے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کافی ساری پابندیاں ہیں۔ آپ یہ لفظ پڑھیں عربی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ تو پھر فرمایا فَإِنْ اگر وہ عورت اپنی اصلاح کر لیتی ہے، اس بری حرکت سے بعد آ جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی سابقہ غلطی کو مینشن کرنا صریح الفاظ میں یا اشارے کنائے میں، یہ بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ تم تو ایسی تھی، تو آپ کہتے ہیں یہ سوچ ہوئے کھا کے تو بلی حاج نہیں چلے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کی کوئی سابقہ زندگی کی غلطی ہوئی ہے اس سے، تو اس کو یاد نہیں دلا سکتے، نہ کلیئر الفاظ میں نہ نہ کنایا میں۔ فرمایا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یہ قرآن کی آیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی جو تم ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے سختی کرنے کے، یعنی جس کی وجہ تم چاہتے کہ وہ اس برائی سے باز آ جائے، اگر باز آ جاتی ہیں، اب ان پر تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ معنی یہ کہ تمہیں نہ فزیکل، نہ الفاظ کے ذریعے، نہ صریح الفاظ کے ذریعے، نہ کنائے کے ذریعے ان کو کسی قسم کی تانہ زنی کرنا اور ان کو ٹارچر کرنا مینٹلی یا ایموشنلی، یہ اجازت نہیں ہے، جس کی اجازت نہیں۔ لا تبغوا علیہن سبیلا، کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ نے راستے رکھے ہی نہیں ہے، سارے راستے بند کیے ہوئے۔ جب ایک رائٹ کام کر رہی ہے، رائٹ زندگی گزار رہی ہے، تو کسی مرد کو اجازت نہیں ہے کہ اس پر خواہ مخواہ یعنی بہانے یہ نہ کریں جی آٹا گوندے الدی کیوں ہے، پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گوندے الدی کیوں ہے، مقصد یہ کہ خواہ مخواہ بہانہ بنا کر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر سختی کرنے شروع کر دے انسان، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ بھائی شریعت کے احکام کو سمجھو، اللہ رسول کے احکام کو سمجھو، خواہ مخواہ باتیں ادھر ادھر کے لے لو کر سنسنا کر نہ کرو۔ جو اللہ رسول نے چیزیں بیان کی ہیں، اور میں یہ دشمنان اسلام سے بھی کہتا ہوں، صرف ان چیز کو بطور پراپیگنڈا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ اللہ کے بندو ڈائریکٹ جا کر پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ان کے معنی کیا ہیں، اور ان کی تشریح جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو جو صحابہ کرام نے سمجھا، پھر علماء نے، پھر فقہا نے جو کوئی بیان کیا، اس کے راشن میں جو روشنی میں جس راستے کا تعین کیا اس کو سمجھو پہلے، پھر بات کرو، ویسے باتیں نہ کرو، تمہیں صلاحیت نہیں ہے ان الفاظ کو سمجھنے کی۔ فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار، توجہ کے ساتھ میری بات سن لو، ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارے کچھ حقوق تمہاری عورتوں پر ہیں، ہر بندے کے۔ فرمایا والی نسائکم علیکم حقا، اپنے تو یاد نہیں، وہ تو یاد نہیں۔ فرمایا اسی طرح تمہاری عورتوں کے تم پر بھی حقوق ہیں،
ون وے ٹریفک نہیں ہے بھائی، یہ دونوں لائنیں برابر چلتی ہیں۔ فرمایا جس طرح تمہارے کچھ حقوق اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں نا، اسی طرح ان پر بھی ہیں۔ یہ کچھ ڈیوٹیاں ہیں، کچھ حقوق ہیں، دونوں طرف سے ہیں، جانبین کی طرف سے ہے، یہ ڈبل وے ٹریفک ہے۔ فرمایا فحقکم علی نسائکم، اب تمہارے حق کیا ہیں، یعنی جو تمہارا حق ہے، یہ تم کہہ سکتے ہو عورت کو، اس کا مطالبہ کر سکتے ہو، تمہارے بستر پر کسی کو نہ آنے دیں۔ وہ بستر یعنی نکاح کا معنی یہ ہوتا ہے، نکاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت ایگری کرتی ہے کہ میں تیرے بستر پر میں رہوں گی، کوئی مرد تیرے بستر پر نہیں آ سکتا، یہ نکاح کا معنی یہ ہے۔ اب اگر وہ کسی دوسرے کو الاؤ کر دے اس بستر پر آنے کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس کنٹریکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور لا اج بستر پر تو جائے گا نا، پہلے کوئی آدمی گھر میں داخل ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راہوں کو بند کر دیا۔ عورت کو اجازت نہیں ہے کوئی مرد یا کسی عورت کو جس کو مرد ناپسند کرتا ہے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے، چاہے وہ عورت کا محرم ہے یا غیر محرم ہے۔ مرد کو رائٹ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد کو رائٹ ہے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ اپنے گھر میں نہ آنے دے، یہ مرد کا رائٹ ہے۔ یس، اب عورت سے کہہ سکتی ہے میرے رشتے دار، بھائی تیرے رشتے دار ہیں نا، تو اسلام نے تجھے رائٹ دیا تو ان کے گھر جا کر ملا، اس کے پورا ایک ٹائم ٹیبل بھی ہے، تو اپنے رشتے داروں کے گھر جا سکتی ہے، ماں باپ کے گھر ہفتے میں ایک مرتبہ جا سکتی ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے، یہ بھی نہیں کہ ہر گھر روزانہ جاتی، پھر پورا ایک ٹائم ٹیبل ہے شریعت میں کہ مرد کو تو رائٹ ہے، وہ اس کے مرد اپنے گھر میں کسی کو بھی آنے سے روک سکتا ہے، اور اگر وہ روک دے تو عورت پر اس کی پابندی لازمی ہوگی، چاہے کوئی بھی ہو، محرم ہو یا غیر محرم ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس کو وہ نہ پسند کرے اس کو عورت۔ ہاں یہ تو انڈرسٹوڈ باتیں ہیں نا جی، کسی کو پسند کرتے ہیں یا تو وہ بول کر بتائے گا یا اپنے عمل سے بتائے گا، تو نہ اس نے کہا ہے نہ وہ عمل سے، تو پھر تو عورت کو اجازت ہے نا جی۔ اس کا معنی ہے ہر وقت دو فون کرا فلانا دروازے پر آئے میں آن دیں گے، نہ بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے عورت کو سری الفاظ میں بتا دے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہ دروازے پر وہ بیچارے فون کر کے پوچھے کہ تین میں آن دے کہ نہ آن دے، یہ تو زندگی جہنم بن جائے گی نا ایسے۔ یہ انڈرسٹوڈ باتیں ہیں سوسائٹی میں۔ اور دوسرا، اگر کوئی ایسا مسئلہ تو پھر مرد کلیئر بتائے، جب یہ جرت نہیں ہے تو پھر وہ بھی جرت نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ مرد کا رائٹ ہے کہ اپنے بستر پہ اور اپنے گھر میں دوسرے کو روک سکتا ہے، اور عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے گھر میں آنے دے۔ پرائیویسی ہے، پرائیویٹ لائف انتہائی پروٹیکٹڈ ہے اسلام میں، انتہا درجے کی۔ اور پرائیویٹ لائف کا مطلب بھی کیا ہے؟ یہ گھر کے پہلے دروازے سے شروع ہوتی ہے یہ گھر، پھر گھر کے اندر کمرے ہیں، پھر کمروں تک کی جاتی ہے۔ پورا قرآن پاک میں، احادیث پاک میں ہر انسان کی پرائیویٹ لائف کو ایک بالکل اس کے احکام ہیں، کون گھر میں جا سکتا ہے، کون نہیں جا سکتا ہے، کس کو اجازت ہے، کس کو اجازت نہیں ہے، کیسے جانا ہے، کیا تم پر پھر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، تمہاری آنکھ پر کیا پابندی، ہر ایک ایک چیز کی مینشن ہے۔ ٹائم کے حساب سے بھی ہیں، مختلف چیزیں قرآن پاک میں جب چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہاں پر ابھی صرف یہ ہے کہ اگر مرد کسی کو ناپسند کرتا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ بھائی میں فلانا آدمی کو اپنی اجازت نہیں دینا۔ اب اس آدمی کو اجازت، وہ عورت اجازت نہ دے، ان کے علاوہ اس کی
ایک انڈرسٹینڈیبل بات ہے نا جی، اجنبیوں کو جس کا پتہ ہی نہیں ان کو کیوں اجازت دے؟ مطلب دروازے پر تو ہر ایک کے لیے دروازے کھولے نہیں کھول سکتی وہ. تو یہ تو انسان، ہم سب انسان نے معاملات کو سمجھتے ہیں. فرمایا ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون الا وحقہن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن. جس طرح تم ان کو کہہ سکتے ہو کہ کون آ سکتا ہے یا کون نہیں آ سکتا، اسی طرح ان کے بھی تم پر کچھ حقوق ہے. جب وہ اس چیز کی پابندی کر لیں گی نا تو پھر اب بول چال، کھانا پینا، پہننا، باقی معاملات میں تم ان کو تکلیف نہیں دے سکتے. فرمایا الا وحقہن علیکم، ان کا حق ہے تم پر، ان تحسنوا الیہن، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، خصوصاً لباس کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں فراخ دلی کے ساتھ ان کے ساتھ رہو. اور اسی طرح بول چال، وہ میں نے پہلے بات کر دی، گفتگو میں نائس طریقے سے گفتگو کرنی ہے. اپنے الفاظ کا چناؤ، رویہ، چہرے کا جس کو باڈی لینگویج ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان رویوں کو بالکل صحیح رکھنا ہے آپ نے. دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ما حق زوجات احدنا علیہن، کہ عورت کا ہمیں سے کسی کا اپنی عورت پر کیا حق ہے. ما حق زوجات احدنا علیہ قال ان تطعمھا، یعنی ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کھانا تم کھاتے ہو ایسا ہی کھانا ان کو بھی کھلاؤ. انہیں میں جا کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے تو وہ گھر کھائے نہ بھائی، یہ نہیں، یہ بہت بڑا بگاڑ کا سبب ہے. ایک ہی کھانا کھاؤ، ایک ہنڈی کا پکا ہوا، دونوں بیٹھ کر کھانا کھاؤ، مل کر کھانا کھاؤ. اور وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب اپنے لیے کپڑا خریدو نا اس کے لیے بھی خریدو. اللہ مغفرت کرا، میرے ایک دوست تھے، ایک بار میں گیا کپڑے خریدنے کے لیے، تو میں نے کپڑا، مجھے کہنے لگا، شیخ منظور صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، مجھے کہنے لگا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے بتاؤ. کہنے لگا آپ اپنا لباس کبھی نہ خریدیں. انہوں نے میں اپنے گھر میں یہی کرتا ہوں الحمدللہ. میں کیوں؟ انہوں نے کہا تینوں تک نے تیری بیوی نے جڑا رنگ اس نو پسند ہے نا وہ لے. میرے نال انہیں کہ تو نہ پسند کہ انہوں آ کے کیڑا پسند ہے، کیونکہ تینوں تیرے لباس تیری بیوی نے تکنا. تو جس نے یہ لین آئی نا اس دا رنگ تو پسند کرے. انہیں کہ جے گھر لڑائی ہوئی تو گل کری. گل سمجھے کہ نہیں؟ انہیں کہ جس نے یہ لباس پہنے نا اس دا موڈ خریدنا تو اس دا رنگ تے ڈیزائن پسند کر تو تیرا ڈیزائن تے رنگ پسند کرے اے، کیونکہ تو تکنا اس نو تے انہیں تکنا تینوں. مجھے تک اس کی بات یاد ہے. انہوں نے کہا میں گھر میں ایسے ہی کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اپنے لیے لباس کپڑے بھی خریدو پھر اس کے لیے بھی خریدو. تو وہ میں نے بتا دیا، اس کی تفصیل بہتر یہ ہے، اس کا وہ ڈیزائن پسند کرو جو تم کرتے ہو اور اپنے لیے وہ کرو جو وہ کرتی ہے. لا تضرب الوجہ، چہرے پر نہ مار. اور بھی پوری تفصیل ہے، یہ تو بالکل اجازت. اور یہ جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں. یہ نہیں کسی کو مرد ہو یا عورت کو یا کسی بچے کو، بلکہ چہرے پر، جانور کے چہرے پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جانور کے چہرے پر نہیں تم کوئی ضرب لگا سکتے کسی قسم کے، جب اس کو چہرے پر، بالکل جانور کے چہرے پر بھی مارنے سے من. اسی طرح اس کے جو نازک جسم کے حصے ہیں جانوروں کو خصی تو کیا جا سکتا ہے لیکن ضرب نہیں لگایا جا سکتا ان کو.
جانوروں کو، انسانوں کو تو خرچی کرنے اجازت نہیں نا۔ تو دوسرا لا تقبح، ان کو تیری شکل نہیں چنگی، اس کی شکل و صورت پر اعتراض کرنا، یا اس کی کسی عادت کو، یا اس کے کسی کریکٹر پر برا کہنا، نبی نے منع فرمایا۔ خاص کر کے شکل کے مسئلوں میں تو عورتیں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں، اور بھائی ان کی شکل و صورت پر تبصرہ نہ کرو فلانی عورت۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، سختی کے منع فرمایا کہ کوئی عورت دوسری عورت کے سامنے کسی مرد کے حسن کو بیان کرے، اور یا مرد اپنی عورت کے سامنے دوسری عورت کے حسن کو بیان کرے، یہ بھی منع ہے۔ عورت کو اجازت نہیں ہے دوسری عورتوں کے سامنے کسی مرد کے حسن کو بیان کرے، تو تیرا دنیا میں سب سے خوبصورت تیرا مرد، بس یہ کہ میرے مرد سے زیادہ کائنات میں کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے۔ اگر کرنا بھی پاڑی جائے نا، خوبی اپنے کی کرنا، دوسرے کا تیرا کیا تعلق ہے۔ اور مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کی بدصورتی یا اس کی شکل پر بات کرے۔ اپنے ماں باپ سے خوبصورت کائنات میں دوسرے کے ماں باپ نہیں ہوتے، اور اولاد جو حلالی اولاد ہوتی ہے نا، وہ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ مجھے ایک پروفیسر شفقت تھے، اللہ ان کی پتہ نہیں، انہوں نے جو حلال کا ہوتا ہے نا، 1000 کا مجمع ہونا، تے ابا ہوئے کالا، نالا ہوئے انا، بیٹھا ہوئے نا، تے بڑے بڑے خوبصورت نا، لالی پتر نو اپنا ہی ابا چنگا لگتا حرامی نو دوسرے چنگے لگیں گے، حلالی نو اپنا ہی چنگا لگے گا۔ اور بھائی کائنات میں میری بیوی کائنات کے حساب سے یہ حور دنیا میں میری بیوی ہے، یہ سمجھ جاؤ، یہ کہہ میری بیوی سے کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں ہے جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے، اور بیوی کے میرے شوہر سے زیادہ کائنات میں کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں ہے، یہ سمجھے۔ ایسے ہی ماں باپ کے جیسے باقی معاملات ہیں، یہ کیا ہے دوسروں کی تعریفیں بند نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسی کاموں سے، کسی کے کریکٹر خواہ جنہیں وہ نا جی اڈن والا بڑا مسئلہ جی، ہاں اڑتا تو ایسی پر ڈنگا ہی ڈنگا ہے، بھائی یہ بھلی تے ہوا جس میں تک ہے جناب آ جڑا آسمانہ پر اڑتا پہ سنا کہ کملیے میں ہی سا لا لا تمہیں ڈنگا ڈنگا، مشہور بات ہے۔ مقصد یہ ہے بھائی یاد رکھ لیں، کائنات میں تنقید 100% بھی کریکٹ ہو کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ میری بات ایک یاد رکھ لیں، میرے الفاظ کو ذرا غور و فکر سے سنیں۔ تنقید ہو، کنسٹرکٹیو بھی ہو، وہ بھی 100% رائٹ، پھر بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ تنقید ایک میڈیسن ہے، تنقید ایک میڈیسن ہے، میڈیسن کو بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، اس کی عادت نہ بنائیں۔ ہر وقت کسی کے بارے میں نیگیٹو بات کریں، عادت نہ بالکل نہ بنائیں۔ میڈیسن کھاتے ہیں ہم جی، میڈیسن تو ضرورت کے مطابق استعمال ہوتی ہے۔ تنقید کی عادت بالکل انسان کو نہیں بنانی چاہیے، بقدر ضرورت۔ جس طرح دوائی بقدر ضرورت ہوتی ہے نا، یا آپریشن بقدر ضرورت ہوتا ہے نا، یہ بھی بقدر ضرورت ہی کرنی ہے۔ ورنہ انسان کو ہمیشہ جب بھی بات کرے تو پیار کی، محبت کی، پازیٹیو حسن کی بات کرنی چاہیے۔ اپنے گھروں میں بھی تنقید کرنی ہے تو بالکل ٹو دی پوائنٹ، وہ بھی کبھی کبھی کرنی چاہیے۔ یہی باتیں جو ہم نیگیٹو اور منفی باتیں گھروں میں کرتے ہیں، آہستہ 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 یہ چیزیں دلوں میں وہ بلڈ کرتی رہتی ہے، نفرت کو کرتے پھر لاوا پھٹتا ہے ایک بار۔ یہ انسان میں نے کیا کیا تو نے کہ تو نے زبان کو غلط استعمال کیا ہے۔ کیوں غلط استعمال کیا ہے؟ بھائی تنقید نہ کرو کسی پر بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کے کردار پر۔ ہر آدمی کو اپنا جسم اچھا لگتا ہے، اپنی شکل اچھی لگتی ہے، اپنا لباس اچھا لگتا ہے، اپنا کریکٹر اچھا لگتا ہے، اپنا کردار اچھا لگتا ہے۔ اگر برا لگے تو پھر وہ کرے کیوں؟ بس سیدھی سی بات ہے، اگر برا لگے تو پھر کرے کیوں؟ اور بھائی کسی کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو، کرنا بھی ہے تو آسن انداز میں کرو۔ بھائی نئے پوائنٹ کر کے اگر کوئی بات کرنی ہے یا جنرل بات کر لو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بائی نیم بائی پوائنٹ اسپیسیفک کسی کو کچھ بات کہنی ہے
تو پھر وہ بالکل جتنا ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں بڑے احتیاط کے ساتھ، نہ وہ نشتر نہ وہ جناب ادھر جائے نہ ادھر جائے، ٹو دی پوائنٹ کٹ لگاتے ہیں، بس اس کو ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے، اتنی بات تیری غلط ہے، بس اس کا دائیں بائیں نہ بات کرو، پھر اتنی بات کہہ دو تاکہ جو بات کہنا ہے وہ کہنی ہے، باقی ختم۔ ولا تہجر الا فی البیت، ناراضگی بھی ہو بھی نا اگر، تو اس کو اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر رکھو۔ کوئی کبھی کبھی آدمی ہو جاتا ہے، اگر باہر جانا پڑ جائے نا لوگوں کے سامنے، اس کو شو نہ کرو، اگر ہے بھی ناراضگی ہے نا تو باہر جب جاؤ نا تو وہ شو نہ کرو کہ ہم آپس میں ناراض ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی گھر میں ہو جاتا ہے، اٹس ناٹ بگ تھنگ، ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی، لیکن اس کو بند رکھو گھر کے اندر۔ اسی طرح میں آج رات بھی بات کر رہا تھا، یہ نا غلط باتیں اگر کوئی کرتا بھی ہے ان کو بیان نہ کرو، قرآن پاک نے منع کیا ہے، منع کی، کیوں کہ بری بات کرنے سے برائی پھیلتی ہے، اس کو بند رکھو اس جن کو اندر، کیسے؟ بیان نہ کر کے، بس تھوڑی جتنی ضرورت ہے جس کے ساتھ ضرورت اتنی کر لو، یا جرنل بات کرو، ایسا ہے اوور آل ایسا ہو رہا ہے، وہ تو ٹھیک باتیں، وہ تو یہ بھی نہ کریں تو پھر سوسائٹی میں ویسے ہی خرابیاں پیدا ہو جائیں نا جی، لیکن جب بائی نیم بائی پوائنٹ بات کریں تو پھر ایسا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، فرمایا کامل مومن کون ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیں ایک بات یہاں پر میں آج کر کے بات ختم کر دیں، انسان وہ نہیں ہے جو کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اگر انسان یہ پیمانہ ہو نا کہ میں کیا ہوں تو دنیا کا ہر انسان ہی نیک ہو، کیونکہ دنیا میں کوئی جائے انسان بھی جو کہتا ہے میں برا ہوں۔ نیک اور برا ہونے کے پیمانے انسان کی اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، دوسروں کی۔ آپ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں وہ ہوں جس نظر سے آپ مجھے دیکھیں، میں وہ نہیں ہے جو میں دیکھتا ہوں اپنی نظر سے اپنے آپ کو۔ کوئی بھی انسان کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ نہیں ہے بھائی، لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، دوسرے کیا سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں میں سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ گھر والے، میاں بیوی۔ تو سب سے بہترین گواہی کسی بھی انسان کے حق میں اس کی بیوی کی ہوتی ہے، اس لیے وہ، میں نے پہلے مثال دے دی، وہ کبھی نہیں مانتی، ہاں جس کو وہ کہتے ہیں میرا میاں صاحب سے کمال ہے، سمجھو کہ وہ اچھا ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیار لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ بہترین حسن سلوک کرنے والا اپنی بیویوں کے ساتھ، فرمایا وہ میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر کسی نے بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، میری مثال ہے۔ ایک سے زائد نکاح ہے، کہو نا کسی نے ذرہ برابر بھی، بال کے برابر بھی کسی قسم کی کوئی شکایت یا کوئی بات کی ہو، فرمایا میری زندگی کو سامنے رکھو، پوری زندگی میں اگر میری بیویوں کو میرے ساتھ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنا، اور انہیں کوئی بات شکایت کرنے کا، زبان پر لانے کا جو ہے، وہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ساری چیزیں ظاہراً باہراً ہیں، فرمایا میں ہوں۔ تو اگر میں ساری کائنات کا سردار ہونے کے باوجود میں اپنی سب بیویوں کو راضی میں نے رکھا، خوش رکھا، ہیپی رکھا، کمال، تمہارے لیے کیا ہے؟ میری مثال ہے تمہارے سامنے، مجھے فالو کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ساری دنیا برتنے کا سامان ہے، یعنی کوئی بھی دنیا میں چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی بھائی، جس طرح دنیا کی باقی چیزیں یا تو چیزیں انسان کو چھوڑ جاتی ہیں یا انسان چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے، یہ بھی رشتہ ایسے ہی ہے، دنیاوی اعتبار سے یہ رشتہ بھی ایسے ہی ہے، یا مرد پہلے مرے گا یا بیوی پہلے مرے گی۔ فرمایا یہ بھی سامان ہے، دنیا کا ہے،
دنیا کے نظام میں اللہ رب العزت نے یہ بھی رکھا ہے، تو فرمایا بہترین دنیا کے ساز و سامانوں میں سے یہ رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں دائمی رشتہ یہ بھی نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک دن یا مرد نے دنیا سے پہلے جانا ہے یا اور یہ نہ کہ جب مرے تو ویسے تو اوپروں اوپروں روئے لیکن دلوں خوشی ہوئے، ایسا زندگی نے گزارا جب ہو رہے تو دل سے روئے، دل سے روئے کہ وہ میری زندگی کا ساتھی تھا، یہ کمال نیک انسان تھا، اب میں اکیلی رہ گئی ہوں یا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ یہ اس جب وہ روئے اس کے موت کے وقت وہ دل سے روئے، دل سے تبھی روئے گا جب اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی اچھی گزاری ہوگی، ورنہ اوپروں اوپروں تو شاید روندے تو دلوں چنگا جان چھوٹی مصیبت کو۔ بھائی رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسے رہیں، جب انسان کو موت آ جائے تو رشتہ دار دل سے روئے۔ حسد کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے، حسد نہ ہو، بعض کو حسد کا تو کوئی علاج نہیں، ہاں حسد نہ ہو، حسد کے علاوہ وہ دل سے روئے کہ یار یہ اچھا آدمی تھا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ایسے رہو، جب تم جدا ہو تو ان کو احساس ہوگی کہ اچھا انسان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔